بچپن تو ہی شروع ہو گئے ہیں. ایک منڈے نے لایا سی کاشی لایا اور لاگ کے 26 جون کو پوری دنیا میں نشے کے خلاف ورلڈ اینٹی نارکوٹکس ڈے منایا جاتا ہے، جس میں عالمی سطح پر ڈرگ ایڈکٹس کی بڑھتی ہوئی تعداد کو روکنے کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں۔ ورلڈ ڈرگ رپورٹ 2009 کے مطابق بیشتر جرائم کرنے والے افراد نشے کا شکار ہوتے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشن کی ڈرگ اور کرائم پر 314 صفحات پر مشتمل رپورٹ 26 جون کو پیش کی جا رہی ہے۔ 2008 میں ایک سروے کے مطابق افغانستان میں 93% نشے کی پیداوار ہوتی ہے۔ ہیروئن کے نشے میں پاکستان دوسرے نمبر پر آتا ہے، جہاں اتنی بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پر کھلے عام ہیروئن سے بھرے ہوئے انجیکشن استعمال کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ ہیروئن کو لیکوئڈ فارم میں استعمال کرنے کے علاوہ انہیل بھی کیا جاتا ہے، اور پچھلے بہت سے سالوں سے بہت کم لوگوں کو نشے میں ملوث ہونے پر گرفتار کیا گیا ہے۔ نارکوٹکس ایشو پاکستان سمیت دنیا بھر میں ایک مشکل چیلنج بن چکا ہے، جس کی وجہ سے HIV جیسی بیماریاں بھی پیدا ہو رہی ہیں۔ پاکستان کے شہر کراچی ہی میں 25,000 کے قریب نشہ کرنے والے لوگ ہیں، اور پورے پاکستان میں ان کی ان گنت تعداد موجود ہے۔ عموماً 15 سے 35 سال کی عمر کے لوگ چرس، ہیروئن، گانجا اور مختلف منشیات کی طرف راغب ہوتے ہیں، جن میں لاتعداد افراد مزدور طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ منشیات کی روک تھام کے لیے بہت زیادہ ضرورت لوگوں میں اس سے پیدا ہونے والے مسائل اور بیماریوں کے بارے میں آگاہی پھیلانا ہے۔ ایجنسیوں، نان گورنمنٹ ادارے اور تعلیمی اداروں کو مل کر ڈرگ پریونشن پروگرامز اور منشیات میں ملوث لوگوں کو نشے سے نکالنے کے لیے عملی اقدامات کرنے چاہیے۔ جی السلام علیکم ناظرین، آپ لوگوں نے جیسے پرومو دیکھ لیا، آج اینٹی نارکوٹکس ڈے ہم آپ کے ساتھ منا رہے ہیں اور اویئرنیس پھیلا رہے ہیں، اور تھوڑی سی اور باتیں جو ہر ایک کوئی کرنا چاہتا ہے لیکن نہیں کرتا وہ بھی کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ ایک ایکسپرٹ، ہمارے ایک بہت اچھے ایکسپرٹ آن دی ایشو آف ایڈکشن اور نارکوٹکس کے ہیں، ڈاکٹر صداقت علی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں۔ ڈاکٹر صداقت علی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام سے ڈاکٹر صاحب کو تھوڑا سا تعارف میں آپ کو مختصراً کرا دوں۔ ڈاؤ میڈیکل کالج کراچی سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، از اے ریکگنائزڈ ایڈکشن سائیکائٹرسٹ، تو خاص طور پہ اسپیشلسٹ ہیں اسی پرٹیکولر ایشو پہ، اور انہوں نے ٹریننگ لی ہوئی ہے ہیزلڈن منیسوٹا USA میں بھی انہوں نے ٹریننگ لی ہوئی ہے۔ فی الوقت یہ پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں آف ایزی انٹرونشنز اینڈ ولنگ ویز کے، جو کہ ایک ادارہ ہے خاص طور پہ اسی چیز کے لیے فوکس کر رہا ہے جو کہ ایڈکشن کو اور نارکوٹکس کی ساری سلسلے میں ٹارگٹ کرے۔ پہلی بات تو سر ڈاکٹر صداقت صاحب کہ ہم لوگ ساری ڈرگس کی بات تو کرتے ہیں، لیکن ایک گھریلو لیول پہ جب ایکچوئل جائیں تو ایک ٹیبو ہے، اس کے اوپر اس موضوع پہ بات کرنا پسندیدہ نہیں سمجھا جاتا۔ کیا یہ فیکٹ ہے اور کیا یہ نکل رہا ہے؟ یہ بہت ہی زبردست حقیقت ہے اور اہم سوال ہے کہ گھروں میں جب نشے کی بیماری کا مسئلہ ہوتا بھی ہے تو کئی سال تک، میں پھر زیادہ ایمفیسس اس پہ دوں گا کہ کئی سال تک باقاعدہ اسے بیماری یا نشے کے نام سے ڈسکس نہیں کیا جاتا۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ اس چیز نے ہمیں برباد کر دیا ہے یا اس چیز نے ایسا کر دیا ہے، یہ نہیں کہا جاتا کہ ہیروئن نے، شراب نے یا چرس نے ہمارے گھر میں یہ سارا فساد پیدا کیا ہے، اور ارد گرد اس کا حل ڈھونڈا جاتا ہے۔ یعنی نشہ چھوڑنے کے علاوہ باقی کسی طریقے سے حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کوئی 1 درجن حکمت عملیاں ایک دم اپنائی جاتی ہیں کہ کسی طریقے سے ہم نشہ کرتے کرتے، یعنی نشہ چھوڑنے کی بجائے نشہ کرتے کرتے زندگی کو نارمل بنا لیں، اور زندگی زیادہ سے زیادہ ایب نارمل اور تکلیف دہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے تسلیم کرنا ضروری ہے، بالکل، سو ایکسیپٹنس، یعنی لفظ بولنا واضح طور پر کہ ہمارے گھر کو ہیروئن نے یا چرس نے یا شراب نے یا اس طرح کی کوئی بھی اگر دوا، جیسے پرسکرپشن ڈرگز ہوتی ہیں، ٹرینکلائزرز ہوتے ہیں جو استعمال ہو رہے ہیں، تو ان کا نام باقاعدہ لے کے کہ باقاعدہ جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے اور یہی حل ہونے سے باقی مسئلے حل ہوں۔ اور اس کو اگر آپ فوری طور پہ ہی تسلیم نہیں کریں گے تو یہ کوئی آپ یہ سمجھیں کہ آپ شاید سوسائٹی میں اپنا کس کو منہ دکھائیں گے، وہ والی بات ہے۔ آگے تو پھر حالات بدتر سے بدترین ہوتے جانے، تو بہتر ہے فوراً اس کو تسلیم کر کے اس کا حل کیا جائے۔ تھوڑی سی آپ کو میں تھوڑی سی نالج بھی دے دوں کہ جو ایڈکشنز اور ڈرگز ہوتے ہیں، ڈرگز مختلف قسم کے ہوتے ہیں، اس میں 2 بیسک ٹائپس بنائی جاتی ہیں، آپ ضرور کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ ایلسٹ ڈرگز میں پلانٹ بیسڈ ہوتے ہیں اور سنتھیٹک ہوتے ہیں، اور پلانٹ بیسڈ میں مختلف قسم کے آتے ہیں، جیسے چرس، حشیش کی بات کی گئی، اور سنتھیٹک ہوتے ہیں جو کیمیکل بیسڈ ہوتے ہیں۔ پھر آف کورس ایڈکشنز میں الکوہولک، جیسے آپ نے کہا، ٹرینکولائزرز، اور پرسکرپشن ڈرگز بھی ہوتی ہیں۔ اب یہ پرسکرپشن ڈرگز بھی بڑی انٹرسٹنگ فیکٹر ہے کہ کیا آپ کا خیال ہے کافی لوگ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ ایڈکٹ ہو گئے؟
پہلے پتہ نہیں چلتا اور بعض لوگ تو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جب میں ایڈکٹ ہونے لگوں گا تو مجھے پتہ چل جائے گا تو میں اپنے آپ کو روک لوں گا، لیکن پھر روکنے کا وقت گزر چکا ہوتا ہے. آپ اپنے آپ کو روک سکتے ہیں پہلے دن جب آپ کو خیال آتا ہے کہ آپ نشہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس دن اپنے آپ کو روک سکتے ہیں، خصوصاً اگر آپ اس بارے میں کچھ معلومات حاصل کر لیں تو اپنے آپ کو روکنے میں اور بھی آسانی. یعنی کہ اس کو جس کے یہ لوگ کہتے ہیں میڈیکلی آئی تھنک ایبسٹیننس، کہ اس سے گریز کریں، یعنی شروع میں اس کا فیصلہ ہی نہ کریں نشہ شروع کرنے کا، کیونکہ یہ تو پھر کوئی نجوم ہی بتا سکتا ہے کہ اگر آپ نشہ کریں گے تو آپ کا انجام بہت برا ہوگا کہ نہیں ہوگا. لیکن ڈاکٹر صاحب کیا ریئلسٹکلی اسپیکنگ، کیونکہ مختلف شہروں مختلف ممالک اور مختلف طبقوں کے لوگوں کے مختلف کہانیاں ہوتی ہیں، کیا ریئلسٹکلی اسپیکنگ پریکٹیکل ہے ایبسٹیننس کے اس کے آپ کریں ہی نہ اسے گریز ہی کرتے رہیں؟ دیکھیے یہ بالکل ممکن ہے، کیونکہ آج کل ہم اتنی ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے، لیکن لائف سکلز اس طرح نہیں سیکھ رہے، سٹریس مینجمنٹ نہیں سیکھ رہے، اینگر مینجمنٹ نہیں سیکھ رہے. تو اگر ہم یہ چیزیں سیکھنا شروع کر دیں، مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آج کی لائف سکلز کے ساتھ اگر آپ کو 100 سال پہلے زندگی گزارنے کا موقع ملتا تو آپ کبھی بھی نشے کے بارے میں نہ سوچتے. تو یہ جو زندگی آگے بڑھ رہی ہے تو یہ تھوڑی پیچیدہ بھی ہو رہی ہے، اس میں سٹریس آ رہی ہے، تو ہمیں کچھ ان ایڈوانس لائف سکل سیکھنی چاہیے، سٹریس مینجمنٹ سیکھنی چاہیے، تاکہ جو زندگی آج ہے 5 سال کے بعد اس سے زیادہ سٹریسفل ہوگی. بالکل، تو اس کو کے لیے مینٹین کرنا ہے. وہی والی بات ہے، ہم لوگ جیسے پہلے بھی بار بار کہہ چکے ہیں کہ ہم لوگ اپنی گاڑیوں کا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ ہر مہینے ہم نے اس کی سروس کرانی ہے، اپنی ذات کا ہم خیال کم رکھتے ہیں کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، اور کیا ہمارے اندر جو سٹریس ہے اس کو ہم ڈیل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اور ہمارے انوائرمنٹ پہ آج کل جس طرح کے حالات چلتے رہے تو سٹریس فیکٹر بھی بڑھ گئے، جس کی وجہ سے اور بھی بیماریاں نکلتی ہیں، اور ہم یہ اوچھے ہتھ کنڈے لوگ کہتے ہیں لیکن اس طرح کے حل بھی ڈھونڈتے ہیں. فی الوقت ہمارے پاس ناظرین آن لائن ہمارے ساتھ ہیں ANF اینٹی نارکوٹک فورس پنجاب کے فورس کمانڈر بریگیڈیئر سجاد صاحب، ان سے تھوڑی سی بات کریں. السلام علیکم سجاد صاحب. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا، خیریت سے آپ؟ جی الحمدللہ. ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ. آپ سے ہم تھوڑے سے سوال پوچھنا چاہ رہے تھے. آج آپ بھی اینٹی نارکوٹکس ڈے منا رہے ہیں. جی مجھے بتائیے کہ موجودہ حالات میں ہمارے پاکستان کا ایک بہت اس معاملے میں بھی فرنٹ لائن فیکٹر بن جاتا ہے، کیونکہ ہم لوگ اگر دیکھیں ساتھ ہی افغانستان میں 1999 میں 5000 میگا ٹنز یونٹس کا اوپیم پروڈکشن ہوئی. 2001 میں جہاں طالبان بھی اپنے آپ کو اس کو اپنے اوپر کریڈٹ لیتے ہیں کہ تقریباً زیرو ہو گیا تھا، 2006 میں ریکارڈڈ 6000 پھر واپس آ گیا، اور اب غالباً پھر بڑھ رہا ہے. اور جیسے ہم نے رپورٹ میں بھی کہا تقریباً 92 سے 93% دنیا کی اوپیم افغانستان سے نکل رہی ہے. یہ موجودہ حالات اور ٹیررزم سے اگر ریلیٹ کیا جائے تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس اوپیم پلانٹیشن سے فائنانس کیا جا رہا ہے اس کو. اس موجودہ حالات میں ہمارے اوپر کتنا پریشر آ رہا ہے اور آپ اس کو کس طرح ڈیل کر پا رہے ہیں؟ اچھا، یہ بڑا پرٹیننٹ کوشچن آپ نے کیا ہے. ابھی انٹرنیشنل لیول کے اوپر یہ ابھی ریسنٹلی انٹرنیشنل ڈرگ رپورٹ پبلش ہوئی ہے 24 جون کو. اگر اس کو آپ کریٹیکلی اینالائز کریں تو اس میں آپ کو بڑا ایویڈنٹلی ملے گا یہ فیکٹ کہ افغانستان جب باقی دنیا میں اس کا استعمال ایک لیول پہ آ کے اسٹیبلائز ہو گیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ افغانستان میں بھی اس کی پروڈکشن میں تھوڑی سی کمی آئی ہے. ابھی ریسنٹ انالیسز جو یہ پبلش ہوا ہے 24 جون کو انٹرنیشنل ڈرگ رپورٹ پبلش ہوا ہے، اس میں یہ فیکٹر ہائی لائٹ کیا گیا کہ افغانستان میں اس کی پروڈکشن تقریباً 19% لو ہو چکی ہے. 19 ہاں جی 19% پہلے کے مقابلے میں. 2007 میں اس کی پروڈکشن تھوڑی زیادہ تھی، باقی دنیا میں کم ہوئی تھی اس کی پروڈکشن، لیکن افغانستان میں 2007-2008 میں اس کی پروڈکشن زیادہ ہوئی تھی. لیکن لاسٹ ایئر یعنی کہ 2008 میں جب انہوں نے اس کو ٹوٹلی اینالائز کیا تو اس میں دیکھا گیا کہ اس میں اوور آل اس کی پروڈکشن میں 19% کمی ہوئی ہے. لیکن اس کے باوجود ہمارے اوپر جو آپ نے کہا ہے کہ پریشرز، وہ ہیں ہمارے اوپر پریشرز، کیونکہ افغانستان سے جو ڈرگز اسمگل آؤٹ ہوتی ہیں پاکستان یا دنیا میں دوسری جگہوں پہ، وہ پاکستان کے ڈفرینٹ روٹ سے ہی ہوتی ہیں. تو ایز سچ ہمارے اوپر جو پریشرز ہیں وہ کم نہیں ہوئے، اسی طرح سے پریشرز ہیں. اینڈ اینٹی نارکوٹکس فورس جو ایک بڑی پورٹنٹ فورس ہے، وی آر فلی پریپیئرڈ ٹو ہینڈل دس چیلنج. اور ابھی تک ہم چیلنج کرتے رہے ہیں، چیلنج کو کنٹیسٹ کرتے رہے ہیں، اور ابھی آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی اس کو کنٹیسٹ کرتے رہیں گے. ایک اور سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا بریگیڈیئر صاحب، وہ یہ اس طرح تھا کہ ریسنٹ ٹرینڈ جو ہم نے دیکھا ہے، کیونکہ ہمارے اس علاقائی طور پہ ہم نے اوپیم پروڈکشن ریلیٹڈ ڈرگز دیکھے ہیں، لیکن دو اور مختلف قسم کے ڈرگز سو ٹو اسپیک اسٹریٹ پہ بڑھ گئے، اور ڈاکٹر صاحب اس کی تصدیق کریں گے. ایک کوکین فیکٹر آنا شروع ہو گیا جو سینٹرل امریکہ کا فینومینا ہے، اور دوسرا تھنگز لائک ایکسٹیسی.
اس طرح کی جو پلز ہیں سنتھیٹک پروڈکٹس ایکسٹیسی کے وغیرہ یہ بھی آنا شروع ہو گئی ہیں. ہاں جی. یہ اب روٹ تو وہ نہیں ہے جو ہمارا پاپولر روٹ بنتا ہے افغانستان ایریا سے. ANF اس کے بارے میں کیا کر پا رہی ہے؟ یہ فیکٹر بھی ہمارے نالج میں ہے اور میں دوبارہ سے یہ انٹرنیشنل ڈرگ رپورٹ کو ریفر کروں گا جن کی اوور آل انالیسس میں یہ بھی فگر آؤٹ ہوا ہے کہ جبکہ باقی نارکوٹکس اور ڈرگس کا یوز تھوڑا سا اسٹیبل ہے اور تھوڑا سا کم ہوا ہے تو یہ سنتھیٹک ڈرگ جن کا بھی آپ نے مینشن کیا ہے ایکسٹیسی LSD اور باقی یہ دوسری جو کیمیکلس کے یہ جو پریپیئر کی جاتی ہیں ان کا یوز اور انجیکٹنگ ڈرگس جو ہیں وہ ان کا یوز تھوڑا سا انکریز ہوا ہے. اور یہ کوکین والا جو فیکٹر ہے یہ گراس روٹ لیول کے اوپر یا لوور اسٹریٹا آف دا سوسائٹی میں ابھی تک نہیں اتنا پھیلا کیونکہ یہ تھوڑا سا ایکسپینسو ڈرگ ہے اینڈ دس از موسٹلی یوزڈ بائی دا ایلیٹ آف پاکستان ان موسٹ آف دا پارٹیز. تو کوکین والا فیکٹر اتنا ڈینجرس ابھی تک نہیں ہے جتنا کہ باقی آپ نے کہا کہ سنتھیٹک ڈرگز اور باقی جو ڈرگز پہلے سے یوز ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ بریگیڈیئر صاحب. ہماری دعائیں اور بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہیں جو آپ کام کریں بہت زبردست کام ہے سوسائٹی کے لیے بھی اینڈ وی وش یو دا بیسٹ آف لک. کیپ آن ڈوئنگ دیٹ گڈ جاب دیٹ یو ڈوئنگ سر.